شفیع الاصبحی تابعی ہیں، وہ بھی بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ ایک دفعہ میں مدینہ منورہ میں آیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شاگرد خاص سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا درس حدیث کا سلسلہ جاری تھا، لوگ جمع تھے اور اچھی خاصی تعداد میں لوگ تھے، اور جناب ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ان کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، آپ کی حدیث اور آپ کے حالات و واقعات بیان کر رہے تھے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام دنیا سے تشریف لے جا چکے تھے، آپ کا انتقال ہو گیا تھا، صحابہ کا اور تابعین کا دور تھا۔ جب درس حدیث مکمل ہو گیا اور لوگ چھٹتے گئے چلے گئے تو شفیع الاصبحی آئے اور انہوں نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے یہ التماس کی مؤدبانہ انداز میں، تو انہوں نے کہا کہ آپ ایسی حدیث شریف سنائیں کہ جس میں آپ کے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بیچ میں کوئی اور صحابی نہ ہو، آپ نے ڈائریکٹ سنی۔ تو حضرت ابو ہریرہ کہنے لگے سید بیٹھو، میں تمہیں سناتا ہوں وہ حدیث شریف کہ جو میں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے براہ راست سنی۔ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کے دن کے کچھ احوال بیان کیے۔ ابھی ابو ہریرہ نے یہ گفتگو شروع ہی کی تھی کہ ہچکیاں لے کر سسکیاں لے کر رونے لگے، اور اتنا روئے کہ ان کو غشی آ گئی، بے ہوش ہونے لگے، بے ہوش ہو گئے۔ شفیع الاصبحی کہتے ہیں میں نے ان کو اٹھایا، سہارا دیا، حالت بہتر ہوئی، پھر کہنے لگے کہ میں تمہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ حدیث سناتا ہوں جس میں قیامت کے کچھ احوال ہیں اور میں نے براہ راست سنی ہے۔ پھر روایت ابھی شروع کی تھی کہ پھر ہچکیاں بن گئیں، روتے روتے پھر رونے لگے، بے ہوش ہو گئے، غشی آ گئی، پھر انہوں نے حوصلہ دیا ان کو اور ان کو بٹھا کر بٹھایا۔ تیسری دفعہ پھر ایسا ہوا، پھر بالآخر انہوں نے حدیث رسول سنانا شروع کی۔ میں آپ کے سامنے مفہوم پیش کرتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن ایک سخی کو، یعنی جو اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتے ہیں، اور ایک قاری قرآن عالم اور ایک شہید کو لایا جائے گا، تو اللہ عز و جل سخی سے جو اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتا تھا، اللہ تعالیٰ اس سے فرمائے گا کہ بھئی میں نے تمہیں نعمتیں دیں، جی اللہ بالکل دیں، فلاں نعمت دی، فلاں نعمت دی، جی اللہ بالکل دی، مولا کریم آپ نے نعمتیں بہت عطا فرمائی، ایسی اتنی نعمتیں کہ ہم شمار بھی نہیں کر سکتے تھے۔ فرمائے گا اللہ تعالیٰ پھر تم نے میرے لیے کیا کیا؟ یا اللہ میں نے تیرے حکم کے مطابق مال خرچ کیا، جو کماتا تھا دن رات محنت کر کے خون پسینے کی کمائی سے تیرے نام پر دیا، غریبوں کو دیا، زکوٰۃ دی، صدقات و خیرات کیے، دن رات خرچ کیا، دائیں بائیں ہر طرح سے خرچ کیا مولا کریم۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کس کے لیے کیا؟ کہتا ہے اللہ تیری رضا کے لیے۔ کہا نہیں، تو جھوٹ بولتا ہے، تو جھوٹ بولتا ہے، تو نے اس لیے کیا کہ لوگ تجھے سخی کہیں، فیاض کہیں، مالدار کہیں اور تیری شہرت ہو، ریاکاری کی نیت سے کیا تھا۔ جامع ترمذی میں یہ حدیث باب الریاء والسمعہ کے اندر ہے، یہ ریا اور دکھاوے کا بیان۔ اور پھر اللہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم دے گا کہ اس کو لے جاؤ اور گھسیٹ کر اوندھا کر کے اس کو جہنم میں ڈال دو۔ پھر اس کے بعد قاری قرآن اور عالم کو بلایا جائے گا، اس سے بھی اسی طرح سوال و جواب کیا جائے گا، اور وہ بھی کہے گا کہ یا اللہ میں نے دن رات تیرا قرآن پڑھا، تبلیغ کی، دین کی باتیں کی، لوگوں کو دین کی بات سکھائی، قرآن پڑھایا، قرآن یاد کرایا، تیری نعمتوں کے شکرانے کے طور پہ میں نے یہ کیا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا نہیں، تو جھوٹا ہے، تو جھوٹ بولتا ہے، تیری یہ نیت ہوتی تھی کہ میں اچھا کر کے پڑھوں، خوبصورت کر کے پڑھوں اور لوگ میری تعریف کریں۔ اور آج کل کے حساب سے کہا جائے تو لوگ مجھ پر نوٹ نچھاور کریں، تیرے لائکس بڑھیں، تیرے دیکھنے والے بڑھیں، ویورشپ بڑھ جائے۔ آج کل تو یہی ریاکاری ہے، اللہ ماشاء اللہ جس کا دل خالص اللہ کی رضا کے لیے ہو اور تبلیغ کی نیت ہو اور دوسروں کو راغب کرنے کی نیت۔ ریا کا معاملہ بڑا نازک ہے، انسان کے دل میں ریاکاری کے خیالات آتے ہیں، اگر وہ ان خیالات کو باقی رہنے دے اور اس پر خوش ہے تو وہ ریاکاری کر رہا ہے، اور اگر توبہ استغفار کرے، ریاکاری کو بالکل فیل نہ کرے، لوگوں کی تعریف کو بالکل
محسوس نہ کرے اور سب اللہ کا فضل شمار کرے کہ اللہ کا فضل ہے، اللہ کی مہربانی ہے، اللہ کا دیا ہوا کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں تو ہماری منہ سے کچھ آواز نکل رہی ہے، اللہ نے طاقت دی ہے، توانائی دی ہے، خون دیا ہے، جسم دیا ہے، اسی کا فضل ہے، اسی کا کرم ہے، ہمارا کیا کمال ہے؟ ہمارے اندر کچھ نہیں ہے۔ یہ سوچ اس کے ذہن میں راسخ ہو اور ریاکاری کے خیالات کو دفع کرے تو پھر وہ ریاکاری سے بچ سکتا ہے۔ ورنہ آج کل تو دنیا میں امام حرم کے پیچھے نماز پڑھنے والے لاکھوں کی تعداد میں ہیں، اور پھر لوگ ان کی تلاوت کو سن کر آبدیدہ ہوتے ہیں، دل پر اثر ہوتا ہے، لوگ کاپی کرتے ہیں، اچھی صحبت میسر آتی ہے کہ جب انسان قرآن سنتا ہے، قاریوں کے ساتھ بیٹھتا ہے، یہ سارے فوائد ہیں، لیکن جو قاری قرآن ہے وہ کبھی بھی تعریف کا طلبگار نہ ہو۔ اسی طرح سخی کا معاملہ ہے اللہ کی راہ میں مال دینے والے کا، اللہ تعالیٰ فرمائے گا نہیں، تو جھوٹ بولتا ہے، تجھے تعریفوں کا سننا پسند تھا اور تجھے واہ واہ کی فکر تھی، مال و دولت کی طلب تھی، لہٰذا فرشتوں کو حکم دیا جائے گا کہ اس کو اوندھا کر کے کھینچ کے لے جاؤ اور جہنم میں پھینکو۔ اسی طرح شہید کو بلایا جائے گا، اس سے بھی یہی سوال و جواب ہوگا، وہ کہے گا یا اللہ میں نے تو تیری راہ میں اپنی جان ہی قربان کر دی، اپنا خون بہا دیا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا نہیں، تیری نیت یہ تھی کہ تجھے بہادر کہا جائے، تیری واہ واہ ہو، تیری نیت خالص نہیں تھی، اللہ کی رضا کے لیے نہیں تھی، اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے نہیں تھی، تو بھی جھوٹا ہے۔ فرشتوں کو حکم دیا جائے گا اس کو لے جاؤ اور ان کو کھینچ کے جہنم میں ڈال دو۔ میرے بھائیوں بزرگوں دوستوں، یہ وہ روایت کہ جس کو سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بار بار بے ہوش ہوئے اس کو سنانے سے پہلے، آج ہماری کیا ذمہ داری ہے؟ پھر ہوا یہ کہ جناب ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اور دیگر جو ساتھ تھے وہ حضرت امیر معاویہ کے دربار میں پہنچے، وہاں جا کر یہ روایت بیان کی تو حضرت امیر معاویہ بھی رونے لگے، خوب روئے خوب روئے خوب روئے۔ لوگوں نے ابو ہریرہ کو کہا تم نے کیا کر دیا بھائی، ہمارے امیر کو رلا دیا؟ انہوں نے کہا رہنے دو رہنے دو۔ حضرت امیر معاویہ نے پھر آیات پڑھی قرآن مجید کی جس میں انہی کا قیامت کے احوال کا بیان ہے، اور پھر اس دربار کے اور اس یعنی کہ جو لوگ تھے وہاں ان کے دلوں پر بھی بہت اثر ہوا، اور انہوں نے ریاکاری، نمود و نمائش، ان سب چیزوں سے توبہ کی۔ تو محترم بھائیوں بزرگوں دوستوں، اس وقت حضرت امیر معاویہ نے یہ بھی کہا تھا سب کے سامنے کہ جب ایک عالم، قاری، شہید اور سخی کا یہ حال ہوگا تو پھر ہمارا تو کیا حال ہوگا اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ تو یہ ہمارے لیے عبرت ہے، ہمارے لیے سبق، اور میں آپ سے، آپ ہمارے اپنے ہیں، صبح شام کا تعلق ہے، واسطہ ہے، آپ سے یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ کبھی ہماری تلاوت کی اگر اچھی ہے تو تعریف کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اگر کوئی خطبہ پسند آ جائے تو تعریف کرنے کی ضرورت نہیں ہے، نہ معلوم ہمارے دلوں میں عجب پیدا ہو جائے، خود پسندی پیدا ہو جائے، آدمی تعریف کرنے والوں کو یاد رکھتا ہے کہ جی فلاں نے تعریف کی تھی، اور پھر ایسے موقع پہ امام اور خطیب دیکھتے ہیں کہ فلاں بندہ موجود ہے، ارے واہ انہوں نے تو پچھلے ہفتے تعریف کی تھی، بڑے اچھے کلمات کہے تھے، تو اب میں مزید جو ہے وہ اچھی تلاوت کروں گا، بھائی آئے میں آج نماز پڑھنے کے لیے، بڑے اچھے بھائی ہیں۔ نہیں نہیں نہیں، سب عمل برباد۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو عمل بندہ میری رضا کے لیے بھی کرے اور دوسرے کو خوش کرنے کے لیے بھی کرے تو میں اس بندے کو اور اس کے شرک کو چھوڑ دیتا ہوں۔ یعنی اللہ کی غیرت یہ تقاضا نہیں کرتی کہ کسی اور کی رضامندی کو ساتھ ملایا جائے، خالص اکیلا بغیر ملاوٹ کے اللہ کی رضا مطلوب ہونی چاہیے۔ تو کبھی بھی اپنے امام کی یا قاری کی بس ماشاءاللہ اگر کبھی ضرورت پڑے تو ماشاءاللہ کہہ دیا، اور پھر جس کی تعریف کی جا رہی ہے اس کو دعا بھی سکھائی گئی ہے، جس کی تعریف کر رہے ہیں آپ اس کا فرض بنتا ہے کہ وہ دعا پڑھے، اللہم لا تؤاخذنی بما یقولون واغفر لی ما لا یعلمون واجعلنی خیرا مما یظنون۔ پھر جو لوگ اللہ کی راہ میں مال دینے والے ہیں وہ بھی کبھی تعریف کے خواہش مند نہ ہوں، اللہ کی راہ میں جہاں بھی دنیا کے جس خطے میں جہاں چاہیں مال خرچ کریں، جہاں چاہیں اللہ کی راہ کے لیے دیں،
کبھی بھی تعریف کی خواہش دل میں پیدا نہیں ہونے دینا کہ جی ہماری واہ واہ کی جائے، یہ ہمارا تذکرہ کیا جائے. یہ مولویوں نے ہی عادت بگاڑ دی ہے مالداروں کی. اشتہاروں میں نام لکھ لکھ کر، ممبروں سے نام پکار کر. کچھ عرصے پہلے مجھ سے غلطی ہوئی، ان صاحب نے مجھے واٹس ایپ پہ میسج بھیجا کہ بھائی نام لینے کی کیا ضرورت تھی. میں نے کہا جی معذرت، غلطی ہو گئی. اسی طرح جو شہداء تھے، شہداء کے تذکرے اور واقعات ملتے ہیں ماضی میں بھی اور ماضی قریب میں بھی، وہ بھی کہا کرتے تھے کہ خبردار ہمارا نام نہیں چھپنا چاہیے، کوئی ہمارا نام لے کر مشہور نہ کرے ہم کو. اللہ کی رضا کے لیے جہاد کیا، اللہ کی رضا کے لیے شہید ہوئے ہیں. تو انسان کے دل میں اگر تمنا پیدا ہو گئی تو سمجھو ریا میں شامل ہو گیا. اور اگر بغیر تمنا کے کہیں سے کچھ کسی نے کہہ دیا، اللہم لا تؤاخذنی بما یقولون، یا اللہ مجھے پکڑنا نہیں جو یہ کہہ رہے ہیں یعنی ریاکار کی پکڑ ہوگی نا. اللہم لا تؤاخذنی بما یقولون، یا اللہ جو یہ کہہ رہے ہیں، جو تعریف کر رہے ہیں، جو لہجے کی تعریف کر رہے ہیں، جو تلفظ کی تعریف کر رہے ہیں، جو تجوید کی تعریف کر رہے ہیں، مولا کریم تو مجھے اس پر نہیں پکڑنا. مواخذہ ہوگا یا اللہ تو نہیں پکڑنا. واغفر لی ما لا یعلمون، اور جو یہ میرے اعمال نہیں جانتے اس پر مجھے معاف فرما. اور واجعلنی خیرا مما یظنون، یا اللہ جو یہ سوچ رہے ہیں اس سے بھی بہتر مجھے بنا دے. تو کبھی بھی کوئی سخی، کوئی غازی، کوئی قاری عالم اپنے دل میں تعریف کی تمنا نہ کرے. بڑے بڑے مولوی ناراض ہو جاتے ہیں، جی اشتہار میں میرا نام نہیں لکھا، جی بڑا نام لکھنا تھا چھوٹا نام لکھ دیا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ رب العالمین ہمیں ہر طرح کی ریاکاری، نمود و نمائش اور شہرت کی طلبگاری سے محفوظ فرما دے.